پاکستان کا میڈیا میں یا تو کوئی انویسٹمنٹ ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی خان صاحب کے خلاف لوگوں کے ہونے کی. ایک زمانے میں بہت اس کے ساتھ تھے. مجھے لگتا یہ ہے کہ خان صاحب کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ اس کے پیچھے ایک خاص حوالے سے لوگ چلے تھے اور پھر خان صاحب جو ہیں اس کی ٹرمینالوجی جو ہے ان کے حساب سے نہیں ہو گئی. مطلب وہ اس طرح کی باتیں کیوں نہیں کرتا یا جس طرح کہ ہمارے ہاں کی موم بتی مافیا ٹائپ کیا جاتا ہے. مطلب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کل میری ایک ملاقات ہوئی، محسن سید صاحب ایک صاحب ہیں، جی 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 یہ وہاں پر وہ جو اس کوآرڈینیٹر چائنا کے جو بڑی بڑی فرمز ہیں وہاں کام کرتے ہیں، اس کے کوآرڈینیٹر. وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم 2016 میں ایک بیجنگ میں ایک اجلاس میں گئے سی پیک کے حوالے سے، تو ایک سڑک بننی تھی شندور، چترال اور چکدرا تک. اچھا، یہ سڑک سی پیک کے اندر تھی. تو وہ جو ایک اس کا تھا جو گروپ بہت بڑا جس نے بنانی تھی، وہ کمپنی جو تھی، اس کمپنی نے نیگوسیشن شروع ہوئی. تو پرویز خٹک نے کہا کہ آپ ہمیں اس میں لون میں ہم نہ دیں کہ ہمارے ہاں سود حرام ہے. اچھا، اور آپ اس کو ہمیں اس پروجیکٹ کو منافع اور اس کے نفع نقصان کی بنیاد پہ آپ اس کو بلڈ کر دیں. ٹھیک ٹھیک. تو وہ حیران ہو گیا. سیکنڈ مین تھا ان کا بہت بڑا، پتہ نہیں کون سی کنسٹرکشن کمپنی ہے چائنیز کی، جو بیجنگ میں میٹنگ ہو جی جی. پھر اس کے بعد ایگریمنٹ ہو گیا. جب وہ ایگریمنٹ ہوا ہے تو اس سے اوپر کام شروع ہوا ہے. NHA نے کام شروع کر دیا. اب وہاں پر ابھی تک قسطیں شروع نہیں ہوئی. پنجاب میں جتنے پروجیکٹ تھے کیونکہ وہ سود پہ تھے، وہ قسطیں شروع ہو گئی. ٹھیک. پاکستان میں ہر ایک صحافی کو پتا تھا کہ خان صاحب نے اتنا بڑا کام کیا. کسی نے ڈسکس نہیں کیا اس کو. چھوٹا کام نہیں ہے. جی جی. کسی مولوی نے تقریر نہیں کی. جی ہاں. کسی فضل الرحمان کے منہ سے یہ نکلا، کسی سراج الحق کے منہ سے بھی نکلا جو کہ اس وقت موجود تھا اس کے اندر گورنمنٹ